ہاں، اس ڈرامہ تو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو حفصہ کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ پچھتاوا ہے کہ اس رات اس نے سمد کی بات پر اعتبار نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اس کا رشتہ اس طرح ٹوٹ چکا ہے، اور اب تو اس کو اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ غصہ ہے کہ شاید وہ زیبا سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو وہ اس کو چھوڑنے میں بھی ایک پل نہیں لگا رہا۔ اور آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی اس طرح کے رویے کی وجہ سے سمد کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو کھلے عام سمد کے اوپر زیبا کو لے کر بہت سارے الزامات لگانے والی ہے تاکہ اپنا ایگریشن تو نکال سکے۔ سمد کو بھی زیبا کے ساتھ جو ہمدردی تھی اب وہ محبت بن کر اس کے دل میں اتر رہی ہے، اور آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ زیبا کی بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے، کیونکہ اب زیبا کے لیے حالات بہت زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور جب تک اس کو اس کا حق یہ نہیں دلوا دے گا تب تک سمد بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ جبکہ دوسری طرف حفصہ کے والد نے ہاشم کو جیل اس لیے کروائی ہے تاکہ زیبا کے معاملے کو رفع دفع کروا سکیں، اور اس کی شادی جب زیبا کے ساتھ ہو جائے گی تو خود ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حفصہ کے والد تو ہر ممکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے بیٹے کے اوپر یہ سارا مدعا نہ گرے اور سارا کا سارا الزام ہاشم پر لگ کے کیس اسی طرح ختم ہو جائے، لیکن آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ زیبا کو جب کہیں پہ بھی انصاف نہیں ملے گا، اور اس کے بعد اس کے پریگننسی رپورٹ بھی آ چکی ہے اور زیبا کو انصاف ملنے کی کوئی امید بھی نہیں، تو اس کے بعد وہ آگے جا کر یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لائے گی اور اس کے ڈی این اے کے ذریعے مجرم تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نکالے گی۔ اور اس کی والدہ تو پہلے اس کے بہت زیادہ خلاف ہوں گی، لیکن آگے جا کر اپنی بیٹی کی بے بسی دیکھنے کے بعد وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی، کیونکہ جو کچھ بھی زیبا نے اپنی والدہ کو بتایا ہے ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور اپنی بیٹی کے دکھ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے صرف ماں ہی کی ہستی ہوتی ہے، جبکہ اس کی بہن تو اس کو بہت بری طرح مات دے کر نکل چکی ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح زیبا سے ہاشم کو چھین کر اس سے شادی کر لے، جبکہ زیبا بھی اب چیخ چیخ کر سب کو یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ساحل نہیں کیا ہے، اور یہ تو سب کے سامنے اپنی معصومیت کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ ویسے یہ کتنا زیادہ ڈھونگی اور ناٹک کرنے والا ہے یہ سب کچھ تو صرف زیبا کو ہی پتا ہے، اور اس کی وحشی طبیعت کے بارے میں وہ اب سب کو بتانا چاہتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، جبکہ بیچارے ساحل کے اوپر تو زیبا کے یہ الزامات بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ تو زیبا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ اس کی غلط فہمی کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہے، اور آگے جا کر بہت جلد زیبا تک بھی یہ ساری انفارمیشن پہنچنے والی ہے کہ آخرکار اس کے ساتھ ظلم کرنے والا ساحل نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ تو چلیں اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ بیچارے ساحل کو زیبا کے الزامات سے کب چھٹکارا مل سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔